ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ ظالم کی مدد کرے، ظالم کی مدد کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ظالم کی مدد یہ بھی ہے کہ جب پتہ ہو فلاں بندہ ظالم ہے، فلاں نے ظلم کیا، تو اس کی حمایت میں ووٹ دے کے اسے اقتدار میں لانا، یہ بھی ظالم کی مدد کرنا ہے۔ تو میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی لحاظ سے بھی ظالم کی مدد کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اس پر بھی ظالم کو مسلط نہ کر دے۔ حالانکہ جس نے ظلم کیا اس کا انجام تو بڑا برا ہے، اس نے صرف مدد کی ہے، ایک جملہ بول کر کیوں نہ کی ہو، اس کی حمایت میں ایک جملہ ہی کیوں نہ بولا ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اس پر بھی کسی ظالم کو مسلط نہ کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے، امام مالک سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا، کہا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ظالم کی مدد کرنے والا بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے ظلم کیا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے بھی وہی سزا دے گا جو ظالم کو ملنی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ ایک بندہ ظالم ہے، مسئلہ پوچھا گیا امام مالک سے، میں صرف اس کے کپڑے سلائی کرتا ہوں، کپڑے اس کو سی کے دیتا ہوں، وردی اس کی سلائی کرتا ہوں، ظلم جا کے وہ کرتا ہے، میں صرف اس کی وردی سیتا ہوں، اس کے کپڑے سلائی کرتا ہوں، تو کیا یہ بھی ظالم کی مدد ہے؟ سنو امام مالک کا فتویٰ، فرمانے لگے تو نے تو بڑی اگلی بات کر دی کہ تو پوری وردی سی کے دیتا ہے، یہ مدد کرنا نہیں، یہ تو خود ظلم کرنا ہے۔ فرمایا مدد کرنا تو یہ ہے کہ جو صرف دھاگا مہیا کرے یا سوئی دے، ظالم کا کپڑا سینے کے لیے جو سوئی دیتا ہے یا جو صرف دھاگا دے، یہ ہے مدد کرنا۔ پورا لباس سلائی کر کے دینا یہ مدد میں نہیں، یہ تو خود ظلم کے اندر آتا ہے، یعنی یہ مدد نہیں، یہ تو خود ظلم کرنا ہے۔ لہذا اس لحاظ سے بھی یعنی ہمارے اسلاف نے اتنی بھی پکڑ کی، اور آج ہم دیکھیں کہ جو ظالم ہیں ہم کس حد تک ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جو سزا ظالم کی ہے رب ذوالجلال مدد کرنے والا اور جو گواہ بننے والا ہے اس کو بھی وہی سزا دے گا۔